مکمل ناول میرا ستم گھر۔ ایک ہاتھ میں بوکے پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں سوٹ کیس کو گھسیٹتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے۔ بوکے اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ سامنے ہی کسی کی باہوں میں دلہن بنی کھڑی کیک کاٹ رہی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑا وہ انسان بہت محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس کے قدم کسی فولادی چیز نے جکڑ لیے ہوں۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اس دشمن جاں کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گیا اور وہ پھولوں کا بوکے زمین پر گرا اپنی بے قدری پر ماتم بنانے لگا۔ کیا ہوا جان، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ایان کی آواز پر امل نے چونک کر دیکھا۔ وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آج ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس۔ امل اس کی محبت لٹاتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظروں کو جھکا کر بولی، تم جانتی ہو نا مجھے تمہاری توجہ کہیں اور پسند نہیں۔ میں چاہتا ہوں میں جب تمہارے پاس ہوں تو تم ساری دنیا کر بلا دو۔ یاد رکھو تو بس اس نا چیز کو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا اپنی شدت برا لمس پورے حق سے اس کے ماتھے پر چھوڑتا ہوا بولا، امل میری بات سنو پلیز ایک دفعہ۔ وہ جو یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، داور کی آواز پر رکی۔ بولو، کیا کہنے آئے ہو اب؟ کیوں آئے ہو میری زندگی میں واپس؟ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا امل، وہ دکھ سے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ ایسے ہنسی جیسے کسی بچے کی معصومانہ بات پر ہنستے ہیں۔ انتظار کرتی تمہارا؟ بیچ منجھتار میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تم۔ یقین کی ڈوری تھمائی تھی تم نے جو میں تمہارا انتظار کرتی۔ امل، کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ تم چند سال میرا انتظار نہ کر سکی؟ وہ کرب سے بولا، محبت کا تو پتہ نہیں مگر تم بہت کمزور انسان نکلے۔ پتہ ہوتا تو کبھی تم پر یقین نہ کرتی، بلکہ تم نے میرے ہی یقین کو نہیں بلکہ پاپا کے یقین کو بھی توڑا ہے داور۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ تم پر یقین کرتے تھے، تم سے محبت کرتے تھے، اور تم نے کیا کیا؟ میرا اور ان کی ذات کا تماشا بنا دیا پوری دنیا کے سامنے۔ امل، میں مجبور تھا، پلیز مجھے معاف کر دو، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ وہ مرد ہو کر رو پڑا تھا۔ کیا کہا؟ تمہارے پاس آ جاؤں؟ ہمارا نکاح ہو چکا ہے داور، اور میں تمہارے لیے اس انسان کو چھوڑ دوں جس نے پوری دنیا سے لڑ کر مجھے اپنایا، اور تم اپنی سو کالڈ مجبوری کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے میری ذات کا تماشا بنا کر چلے گئے۔ وہ بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولی، امل تم مجھ سے محبت کرتی تھی۔ داور اس کی بات پر امل کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید میں تم سے محبت کرتی ہوں، مگر احان کا میری زندگی میں آنے پر پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ میں تن من اور روح سے صرف ایان کی ہوں۔ ایان نے مجھے بتایا محبت کیا ہوتی ہے، چاہے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے۔ مجھے لے کر وہ کبھی اپنی انا اور مجبوری کی آڑ کا بہانہ نہیں کرتا، میرے لیے وہ اپنی ذات کی نفی تک کر دیتا ہے۔ ہاں، میں تمہیں پسند کرتی تھی، وہ میرا بچپنا تھا، دوست تھے تم میرے۔ جب مجھے تم چھوڑ کر گئے بہت سی راتوں میں روتی رہی۔ پاپا تو بالکل خاموش ہو گئے تھے، لوگوں کے تانوں نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ چھوڑ کر تم مجھے گئے اور سوال میرے کردار پر اٹھا تھا۔ میں تو تم سے نفرت کرتی رہی ان گزرے سالوں میں، مگر ایان میری زندگی میں آئے تو میں دل ہی دل میں تمہارا شکریہ ادا کرتی تھی کہ تمہارے چھوڑنے کی وجہ سے ایک مکمل، مضبوط اور مجھ پر بھروسہ کرنے والا انسان مجھے ملا۔ میرا تم سے نفرت کا بھی رشتہ ختم ہو گیا۔
عمل کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ داور زمین پر بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگا۔ گزرے سال اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔ عمل فراز اور مہناز بیگم کی اکلوتی اولاد تھی، جنہیں انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا اور دنیا کی ہر آسائش اسے دیتی تھی۔ داور کے ماں باپ بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے۔ فراز صاحب کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا جب ان کے بھائی بھابھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ داور اس وقت 12 برس کا تھا اور عمل 4 برس کی۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ فراز صاحب نے عمل اور داور میں کبھی فرق نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ داور کو وہ عمل سے بھی زیادہ چاہتے تھے، مگر مہناز بیگم کو داور ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ فراز صاحب نے داور کو پڑھایا، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ پڑھائی کے بعد داور نے فراز صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا اور مہناز بیگم کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے تھے۔ عمل اور داور کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ داور کے آنے کے بعد عمل کی زندگی میں وہ خلا پر ہو گیا تھا جو وہ اکیلے پن کا محسوس کرتی تھی۔ داور اس کا بہت اچھا دوست تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل چکی تھی۔ فراز صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے داور اور عمل کا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ ابھی عمل بہت چھوٹی تھی، عمل ابھی صرف 17 برس کی تھی اور داور 25 برس کا۔ مہناز بیگم کی مخالفت کے باوجود فراز صاحب نے ان کی منگنی اناؤنس کر دی۔ داور بہت خوش تھا، وہ عمل کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ اگر اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی تو وہ عمل تھی۔ بچپن سے ہی عمل کو لے کر وہ بہت حساس تھا۔ داور اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کی منگنی تھی کہ مہناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ تائی جان آپ، اگر آپ کو کوئی کام تھا مجھے کہا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ داور بہت احترام سے بولا، مجھے جو کام تم سے ہے، امید کرتی ہوں تم میری بات کی لاج رکھو گے۔ داور مہناز بیگم کی بات پر ہمہ گوش ہوا۔ جی بولیں تائی جان۔ دیکھو داور، عمل ہماری اکلوتی اولاد ہے، کیا کیا سپنے نہیں دیکھے تھے، شہزادیوں جیسی ہے میری بیٹی۔ تم خود مجھے بتاؤ، کیا تم اس کے لائق ہو؟ بچپن سے تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے آ رہے ہو، تمہارا اپنا کیا ہے؟ ابھی بھی تم اپنی پہچان بناتے، اپنا کاروبار کرتے، تم اس کاروبار پر قبضہ جما کر بیٹھے ہو جس پر عمل کا حق ہے۔ داور مہناز بیگم کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا، اتنی کڑواہٹ تھی ان کے دل میں اس کے لیے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ منگنی نہ کرو، پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، پھر میں خود عمل کو تمہارے ہاتھوں سونپوں گی۔ ایک میری بیٹی ہے، اس کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلو۔ تائی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آج ہماری منگنی ہے، باہر پورا خاندان جمع ہے۔ داور پریشانی کے عالم میں بولا، تم تو بہت چالاک نکلے داور، تم عمل کے ساتھ منگنی کا اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں یہ گھر، جائیداد اور چلا چلایا بزنس مل جائے۔ مہناز بیگم نخوت بھرے انداز میں بولی، تائی جان، بس میں آپ کی عزت کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں آپ میری محبت کی توہین کریں۔ توہین ان کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہو، دوسروں کا نوالا کھانے والوں کی عزت نہیں کی جاتی، جوتے مارے جاتے ہیں ان کے سر پر۔ اگر تمہارے اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو کچھ بن کر دکھاؤ، پھر آنا میرے سامنے، میں خود عمل کا رشتہ تمہارے ساتھ کروں گی۔ مگر نہیں، تم میں اتنی غیرت ہی نہیں، تم بیٹھ کر دوسروں کے نوالے کھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ مہناز بیگم تو چلی گئی، مگر داور کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو، بغیرت، دوسروں کا نوالا کھانے والا، یہ الفاظ داور کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے تائی جان، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ بن کر آؤں تو میں اپنے دم پر کچھ بن کر آؤں گا۔ اب عمل کے سامنے۔ داور اس رات خاموشی سے سب کو بنا بتائے وہاں سے چل دیا۔
عمل داور کے جانے پر ٹوٹ گئی تھی۔ داور کی جدائی سے زیادہ اپنا بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگے تھے۔ کتنے ہی خاندان کے لوگوں کے منہ سے سنا تھا، کوئی تو بات ہوگی جو یوں داور بھاگ گیا۔ کئیوں نے یہ تک کہہ دیا، لگتا ہے داور کا دل بھر گیا ہوگا۔ آخر ایک ساتھ رہتے تھے، بہکنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے۔ ان باتوں نے عمل کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ فراز صاحب بالکل خاموش ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور عمل کو اس فیز سے نکالا۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ داور سے نفرت کرنے لگی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں ایان ملک داخل ہوا۔ ہانیہ، مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے اور تم کیا آئے روز ضد کرنے لگ جاتی ہو کہ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں۔ ایان ہانیہ کو دیکھتا ہوا چڑ کر بولا، جو جینز شرٹ پہنے، بال ڈائی کیے، فل تیار ہوئی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ کیونکہ میں چاہتی ہوں پوری یونیورسٹی دیکھے یہ ہینڈسم بندہ میرا ہے، صرف میرا ہے۔ وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ ایان نے ماتھے پر شنکیں ڈال کر بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ ابھی منگنی ہوئی ہے، شادی میں بہت ٹائم ہے۔ ایان نے اسے باور کروایا۔ تو کیا ہوا، منگنی ہو گئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی۔ ہانیہ ایان ملک کے ماموں کی بیٹی تھی۔ یہ رشتہ ہانیہ کی ضد پر ایان سے ہوا تھا۔ ایان اپنی اماں نتاشا سے بہت پیار کرتا تھا اور نتاشا اپنے بھائی پر جان دیتی تھی۔ اپنی ماں کی خاطر ایان ملک نے یہ منگنی کی تھی، ورنہ ہانیہ اسے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ لیکن تمہارے دکھاوے کی وجہ سے میرے آفس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ ایان کی بات پر ہانیہ کہکیہ لگا کر ہنسی تھی۔ او کم آن ایان، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے بڑے بزنس مین کے منہ سے یہ چیپ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ایان ہانیہ کی بات پر لب بھینچ کر خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ایان نے اسے یونیورسٹی گیٹ پر ڈراپ کیا تھا، مگر ہانیہ ویسی ہی بیٹھی تھی۔ اترو اب، وہ بیزاری سے گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ ایان پلیز، وہ دیکھو میری فرینڈز کھڑی ہیں، پلیز باہر نکل کر ان سے مل تو لو، وہ تم سے ملنے کو بےتاب ہیں۔ پلیز، میں چاہتی ہوں میرے پورے ڈپارٹمنٹ کو پتہ چلے کہ تمہاری اور میری منگنی ہو چکی ہے۔ وہ شوق تو تم واٹس ایپ پر سٹیٹس لگا کر پورا کر چکی ہو اور فیس بک کا پر بھی اناؤنس کر چکی ہو، بماں میری تصویر کے۔ ایان اسے غصے سے گھورتا ہوا ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا، پلیز ایان، صرف ایک دفعہ مل لو، پھر آئندہ کبھی نہیں کہوں گی۔ وہ ہانیہ کی بات پر بیزاری سے گاڑی سے اترا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ ایسے نہیں مانیں گی۔ ہانیہ کی فرینڈز بھی بالکل اسی کی طرح پاگل اور بیہودہ ہیں۔ ایان بڑبڑاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس کی ایک نظر آسمان کو دیکھا جو برسنے کو بےتاب تھا۔ ٹھنڈی ہوا بہت زوروں سے چل رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا کہ اس کا کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، ایان نے اسے تھام لیا تھا۔ عمل تیزی سے ڈپارٹمنٹ پہنچنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی لوک کی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا پیر کسی پتھر سے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ شخص اسے تھام چکا تھا۔ عمل کے تمام نوٹس گر چکے تھے، گیلے بالوں سے کلپ گر چکا تھا۔ ایان نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی باہوں میں کھڑی اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ سنہری بال اس کے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایان نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھا۔ وائٹ جینز کے اوپر فیروزی لانگ شرٹ پہنے، بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ ایان کو بہت خوبصورت لگی۔ ایان کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ شکریہ، آپ نے مجھے تھاما، مجھے گرنے سے بچایا، مگر اب مجھے گھورنا بند کر کے مجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا پاؤں زور سے ایان کے پاؤں پر مارا۔ ایان نے کراہتے ہوئے اسے چھوڑا تھا۔ عمل غصے سے اپنے نوٹس اٹھانے لگی جو ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔
ایان بھی نیچے جھک کر اس کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ نوٹس اکٹھے کرتے ہوئے اس کے بال بھی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے، جنہیں وہ بار بار چہرے سے غصے سے ہٹا رہی تھی۔ ایان نے اس کے بالوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے گور کر دیکھا۔ کیا کر رہے ہیں مجھے؟ نوٹس اٹھانے میں میری ہیلپ کریں۔ ایان نے مسکراتے ہوئے اس کے نوٹس اکٹھے کر کے اسے دیے۔ عمل نے جھپٹنے کے انداز میں اپنے نوٹس اس کے ہاتھ سے لیے تھے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ ایان کی آواز اسے سنائی دی۔ ویسے آپ کے ہاں تھینک یو کرنے کا رواج نہیں ہے کیا؟ اس نے غصے سے مڑ کر دیکھا۔ بالکل ہے، جس انداز میں آپ مجھے گور رہے تھے نا، میرا دل کیا آپ کی آنکھیں نکال لوں۔ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ ہائے، ایان نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ میرا بھی یہی دل کر رہا ہے آپ کی آنکھیں اپنے پاس ہی رکھ لوں، بہت خوبصورت ہیں۔ ایان نے دور سے ہانک لگائی۔ بےہودہ انسان، عمل غصے سے کہتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ بارش بہت تیزی سے برسنے لگی تھی۔ ایان کتنی ہی دیر اس بارش میں کھڑا بھیگتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے ایک بریسلٹ دکھائی دیا جو یقیناً عمل کا تھا۔ ایان نے مسکراتے ہوئے وہ بریسلٹ اٹھا لیا۔ ایان ہانیہ کے گیٹ پر مسلسل ہارن دے رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی چیزیں اٹھاتی باہر آئی تھی۔ کیا ہے ایان، مجھے تیار تو ڈھنگ سے ہونے دیتے۔ اور کتنا تیار ہونا تھا؟ ایان اس کے میک اپ سے اٹے چہرے کو دیکھ کر بیزاری سے بولا۔ تمہیں آج کیا ہوا؟ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کرنے جا رہے ہو؟ خیریت؟ میری ہزاروں منت کرنے کے باوجود تم ڈھیروں احسان کر کے مجھے لینے آتے ہو۔ ہانیہ نے مشکوک انداز میں ایان کو دیکھا۔ آج میری کوئی میٹنگ نہیں تھی تو سوچا تمہیں ڈراپ کر دوں تاکہ تمہیں اپنی فرینڈز کے سامنے شو کرنے کا موقع ملے۔ وہ مسکراتا ہوا اس پر طنز کرتا بولا، جس پر ہانیہ نے سر جھٹکا تھا۔ ویسے ہانیہ، تمہارے ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیلی آنکھوں والی لڑکی ہے؟ اس نے اپنے مطلب کی بات پوچھی جس کے لیے وہ ہانیہ کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ ہانیہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایان نے گور کر دیکھا۔ کوئی جوک سنایا ہے تمہیں میں نے؟ جوک ہی تو ہے، یہ مشرق ہے، یہاں نیلی آنکھیں کہاں؟ اگر ہیں بھی تو وہ لینس کا کمال ہوگا۔ ویسے تم نے کہاں دیکھی یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی؟ ہانیہ نے مشکوک انداز میں ایان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایان ایک پل کے لیے گڑبڑایا تھا۔ میں نے نہیں دیکھی۔ ویسے تمہاری ساری فرینڈز عجیب سی تھیں، بالکل تمہاری طرح۔ آخر کے 3 لفظ اس نے دل میں کہے تھے۔ اس لیے تم سے پوچھ رہا تھا کوئی حسن بھی ہے تمہارے ڈپارٹمنٹ میں یا پھر ایسے ہی فضول لڑکیاں ہیں ادھر؟ کیا ہوا؟ ایسے میری فرینڈز کو اتنی اچھی تو ہیں؟ ہانیہ کو غصہ آیا تھا ایان کی بات پر، جو بار بار اس کی فرینڈز کو عجیب سا بول رہا تھا۔ جی بہت اچھی ہیں اور خوبصورت بھی، بالکل تمہاری طرح۔ ایان اس کے چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ تھوپا ہوا دیکھ کر طنزیہ بولا۔ ہانیہ شرماتی تھی اس کی بات پر۔ ایان نے بیزاری اور کوفت سے اسے شرماتے دیکھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ وہ مسلسل یونیورسٹی کے اسی احاطے میں کافی دیر تک کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا جہاں وہ اس سے ٹکرائی تھی، مگر وہ دشمنیں جہاں اسے نظر نہیں آئی تھی۔ آج بھی وہ مایوس ہو کر پلٹنے لگا تھا۔ بلیک ڈریس پہنے، گلے میں سٹولر ڈالے بنا ادھر ادھر دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ ایان حیران ہوا تھا، اس لڑکی کو اتنی جلدی کیا ہے؟ اگر اتنی ہی جلدی تھی تو وقت پر آتی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑائی۔ ایان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا، ورنہ وہ منہ کے بل گرتی۔ تھینکس کہتے ہوئے وہ پلٹی ہی تھی کہ اپنے سامنے ایان کو دیکھ کر مسکراہٹ کی جگہ غصے سے لے لی۔ ایان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سنبھل کر چلا کرو،
میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی اور سہارا دے۔ ایان نے مسکرا کر کہا تو عمل کے سر پر لگی تو پیروں پر بجھی۔ آپ کی پسند ناپسند کا میں کیا کروں؟ مجھے کوئی بھی سنبھالے، آپ کو اس سے کیا؟ عمل کی ناک بھی غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایان نے دلچسپی سے اس کی سرخ ناک کو دیکھا۔ ایان کو گھورتا پا کر عمل نے اس دن والے لقب سے اسے پکارا، بیہودہ انسان۔ عمل یہ کہتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی۔ ایان بھی اس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ کی طرف مسکراتا ہوا چل پڑا۔ واپسی پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایان کے لب مسکرا رہے تھے۔ عمل فراز نہیں، یہ نام تم پہ سوٹ نہیں کرتا۔ تمہارا نام عمل ایان ہونا چاہیے، عمل ایان۔ ایان عمل کے بریسلٹ کو چومتا ہوا خود سے بولا۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی کہ تھوڑی دور پہنچ کر اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مرر میں دیکھا، ایک کالی پجارو اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو، عمل نے خود کو تسلی دی۔ راستہ سنسان تھا، عمل جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، اس پجارو نے بھی اپنی سپیڈ بڑھائی تھی اور ایک دم سے اس کی گاڑی کو کراس کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی۔ اس گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر عمل حیران رہ گئی۔ عمل غصے سے گاڑی سے اتری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عمل نے غصے سے ایان ملک کو گھورتے ہوئے کہا۔ بدتمیزی نہیں ہے، مجھے تم سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے، میری گاڑی میں بیٹھو۔ ایان نے بہت تحمل سے عمل سے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ نشہ کر کے آئے ہو کیا؟ تم میرے لیے انجان ہو، میں تمہاری گاڑی میں کیوں بیٹھوں؟ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ایان نے مسئلہ حل کیا۔ دیکھو، میرے راستے سے گاڑی ہٹاؤ ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی۔ اس نے ایان کو ڈرایا۔ ایان مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ ویسے ہمارے ہاں کی پولیس جب تک آئے گی نا، میں تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جاؤں گا۔ واٹ؟ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ ایان کی بات عمل کا میٹر شارٹ کر گئی۔ وہ گلا پھاڑ کر بولی تھی کہ اسے اپنے گلے میں خراش محسوس ہوئی۔ دیکھو، اپنی نازک جان پر اتنا ظلم مت کرو، مجھے صرف تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ میں ڈرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کی بار عمل نے آرام سے کہا تھا۔ بالکل، میں خود چاہتا ہوں تم ڈرو مت، بلکہ میں خود تم سے ڈرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کے بعد بہت ڈر کے رہوں گا تم سے۔ دن کو رات کہوں گی میں رات کہوں گا، رات کو دن کہو گی تو میں دن کہوں گا۔ ویسے بھی لڑکیاں ایسے ہی شوہر کی تو تمنا کرتی ہیں۔ ایان نے آنکھ مارتے ہوئے مزے لے کر کہا تو عمل کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا قتل کر دے۔ شادی اور تم سے، لگتا ہے رات کو کوئی خواب دیکھا تھا یا پھر کوئی سستا نشہ کر کے آئے ہو، اسی لیے بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے میں بن پیے بہک رہا ہوں، ایان نے کہا تو عمل غصے سے اپنی گاڑی کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھی تاکہ آگے جا کر کوئی ٹیکسی لے لے۔ یہ پاگل انسان اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی، ایان نے اس کا بازو پکڑا اور گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جلدی سے گاڑی موڑنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، بیہودہ انسان! عمل چلائی۔ آئی ایم سوری عمل، مجھے صرف تم سے 2 منٹ بات کرنی ہے، بس میری بات سن لو، ایان التجائیہ لہجے میں بولا۔ عمل نے چند ثانیے اسے گھور کر دیکھا۔ بکو، عمل نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا رخ گاڑی کی ونڈو کی طرف کیا۔ ایان نے لمبا سانس لیتے ہوئے عمل کو دیکھا تھا اور بات شروع کی۔ عمل، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا۔ عمل اس کی بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ 4 دن ہوئے ہیں مجھ سے ملاقات کو اور آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی؟ ڈیٹس گریٹ! عمل استہزائیہ ہنسی۔ عمل، محبت ہونے کے لیے تو ایک پل ہی کافی ہوتا ہے، محبت ہونے کے لیے صدیوں کا انتظار نہیں کیا جاتا۔
یہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کے دل میں چپکے سے براجمان ہو جاتا ہے، اور تم میرے دل پر پورے حق اور شان و شوکت سے براجمان ہو چکی ہو۔ میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا۔ ایان نے اسے اپنے دل کی بات بتائی۔ جو لوگ آپ کی طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، وہ وقت پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ عمل سپورٹ لہجے کے ساتھ بولی، عمل یہ تو وقت بتائے گا، بس ایک موقع دے دو۔ ایان نے بہت نرمی سے اس سے التجا کی، تو کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ دوستی کرنا، تاکہ تم مجھے جان سکو۔ میں تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں پھروں، تمہاری گرل فرینڈ بنوں، اور جب شادی کا وقت آئے تو تم 100 بہانے کر کے مجھے چھوڑ دو۔ عمل تلخی سے بولی، عمل اتنا نیگیٹو کیوں سوچ رہی ہو؟ میں تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایان کے بولنے پر عمل ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ اوہ، تو آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں، اسی طرح مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر؟ ویل ڈن مسٹر۔ وہ رکھی تھی۔ ایان ملک میرا نام ایان ملک ہے۔ ایان نے اپنا نام بتایا۔ دیکھو، تم مجھے پرپوز کر رہے ہو اور مجھے تمہارا نام ہی نہیں پتا۔ ہاؤ سٹرینج۔ عمل طالب چاہتے ہوئے بولی۔ عمل، تم میری بات سننا نہیں چاہتی تھی تو مجھے یہی طریقہ بہتر لگا۔ ایان نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے، میں نے سن لی تمہاری بات، اب مجھے جانے دو۔ ایان نے لب بھینچے تھے اس کی بات پر اور گاڑی واپس گھمائی۔ اس نے گاڑی کو وہیں روکا جہاں عمل کو گاڑی میں بٹھایا تھا۔ عمل نے اترنا چاہا تو ایان نے گاڑی کا ایک دم سے لاک کیا۔ اب کیا بدتمیزی ہے؟ عمل غصے سے چیخی۔ کوئی بدتمیزی نہیں، تمہیں کچھ دینا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، عمل غصے سے بولی۔ میں کچھ نہیں دے رہا، تمہاری امانت تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ ایان نے اس کا بریسلٹ اسے تھمایا جسے عمل نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے لیا تھا۔ یہ تمہارے پاس تھا؟ تھینک گاڈ، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ عمل کے بولنے پر وہ مسکرایا۔ مجھے بھی بہت عزیز ہے یہ، مگر پھر سوچا تمہارے لیے اہم نہ ہو، تمہارے آگے مجھے ہر چیز بےمانی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر ایان نے لاک کھولا تھا۔ عمل غصے سے گھورتی ہوئی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ایان نے یونیورسٹی تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے یونیورسٹی میں جاتے دیکھ کر ایان نے اپنی منزل کی طرف گاڑی موڑ دی۔ کیا کہہ رہے ہو ایان؟ تم نے ہمیں لندن سے ایمرجنسی یہ کہنے کے لیے بلایا ہے؟ نتاشا کا غصے سے برا حال تھا۔ ایان ملک کی بات سن کر، دیکھ رہے ہیں رحمان؟ نتاشا نے غصے سے اپنے شوہر کو پکارا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیا کہوں، تم نے ہی زبردستی ہانیہ سے اس کی منگنی کروائی تھی۔ میں نے تمہیں کتنا روکا تھا؟ جوان اولاد ہے، گرم خون ہے، کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، جیسے تم مجھے آئی تھی پسند۔ رحمان ملک نے مسکراتے ہوئے نتاشا سے کہا، ایک تو آپ کو ہر ٹائم رومانس سوچتا ہے، میں کیا کہہ رہی ہوں آپ سے، اور آپ؟ نتاشا غصے سے چیخی تھی۔ رحمان ملک سنبھل کر بیٹھے تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں تمہاری ماں، اگر تمہیں کسی اور سے ہی شادی کرنی تھی تو تم نے ہانیہ کے رشتے کو ہاں کیوں کی؟ پاپا ماما کے لیے کی، میں نے آپ کی خوشی کے لیے کی، مگر اب میں ہانیہ سے شادی کر لیتا ہوں تو میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا، کیونکہ میں عمل سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ تحمل سے انہیں سمجھانے لگا۔ اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتے ہو؟ نتاشا دکھ سے بولی۔ نہیں ماں، آپ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ ایان کرب سے بولا، اگر تم نے یہ شادی کی تو میں خود کو مار دوں گی۔ ہانیہ نے ٹیبل سے بڑی چھری اٹھا کر اپنے گلے پر رکھی تھی۔ ماما پلیز۔ ایان آگے بڑھا تھا۔ ماما پلیز ایسے مت کرے۔ ایان، تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے۔ نتاشا چھری گلے پر رکھ کر ایان سے بولی۔ رحمان ملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتاشا سے چھری چھینی تھی۔ وہ جانتے تھے نتاشا کے غصے کو۔ اسی دوران چھری تو رحمان نے ان سے چھین لی، مگر نتاشا کا بی پی شوٹ کر گیا۔ نتاشا کو فوراً سے ہاسپٹل لانا پڑا۔ وہ ICU کے باہر کھڑا نتاشا کو دیکھ رہا تھا۔ ایان، اپنی ضد چھوڑ دو ورنہ اپنی ماں کو کھو دو گے، رحمان ملک نے اسے پکارا۔ یہ ضد نہیں ہے پاپا، وہ میری زندگی ہے، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا پاپا۔ ایان، تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو ایک لڑکی کو لے کر؟
وہ لڑکی نہیں، میری زندگی ہے پاپا۔ جب میں اسے خود سے دور کرنے کا سوچتا ہوں تو میرا دل دکھنے لگتا ہے۔ جب میں سوچتا ہوں وہ کسی اور کی ہو جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل سے کوئی ہتھوڑے سے ضربے لگا رہا ہے۔ ایان ملک سرخ آنکھوں سے کہتا ہوا رحمان ملک کو خاموش چھوڑ کر چلا گیا۔ نتاشا کے ہوش میں آنے کے بعد ایان ملک نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنا ماتھا نتاشا کے ہاتھ کی پشت پر ٹکائے اس سے مخاطب ہوا۔ ماما، آپ نے جو کہا میں نے ہمیشہ وہی کیا، ہمیشہ آپ کے ہر فیصلے کے آگے اپنا سر جھکایا، مگر آج مجھ سے میری واحد خوشی مت چھینیں۔ ماما، میں مر جاؤں گا اس لڑکی کے بغیر۔ ماما، میری زندگی سے اس لڑکی کو دور نہ کریں۔ ماما پلیز، ماما میری پہلی اور آخری خواہش مان لیں، میں کبھی آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا، آپ جو کہیں گی وہی کروں گا، میری زندگی کی واحد خوشی مت چھینیں۔ وہ منت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ نتاشا کے دل کو جھگڑا تھا، کسی نے انہیں اپنے ہاتھ کی پشت گیلی محسوس ہوئی، وہ تڑپ اٹھی۔ ایان، تم رو رہے ہو؟ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ایان، نتاشا نے آنسوؤں سے اسے پکارا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہانیہ نے یہ منظر دیکھا۔ نتاشا کے چہرے پر اس نے نیم رضامندی دیکھ لی تھی، وہ ممتا کے آگے ہار گئی تھی۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھی تاکہ اپنی بچی کچی سیلف رسپیکٹ کو بچا سکے۔ ہانیہ تم؟ نتاشا نے ہانیہ کو دیکھ کر نظریں شرمندگی سے پھیری۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر نتاشا کے ہاتھ پکڑے۔ پھوپھو، ایان کی بات مان لیں پلیز، میرے لیے تو صرف ایان میرا دوست ہے، میری محبت نہیں، مگر وہ لڑکی ایان کی زندگی ہے۔ ہانیہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر نتاشا کو دی اور بنا ایان سے نظریں ملائے وہاں سے چل دی۔ پاپا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بنا ہاں بھی کر دی؟ امل دکھ اور کرب سے بولی۔ اسے فراز صاحب سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ بیٹا، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے بہت مان سے تمہارا رشتہ مانگا ہے، لیکن پاپا میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا، تمہاری شادی نہیں کر رہے، بس منگنی کر رہے ہیں۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں چھپا درد فراز صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ عمل، ساری دنیا داور کی طرح نہیں ہوتی، بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پلیز اس بات کو بھول جاؤ۔ انہوں نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا۔ پاپا، مجھے ڈر لگتا ہے ایک دفعہ پھر میں لوگوں کا مذاق نہ بن جاؤں۔ عمل کی بات پر وہ تڑپ اٹھے۔ نہیں عمل، وہ لڑکا ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ میں دھوکا کھا گیا تھا، اب کی دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہو، میں مرنے سے پہلے تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں۔ فراز صاحب کرب سے بولے۔ عمل تڑپ اٹھی تھی فراز صاحب کی بات سن کر۔ پلیز پاپا ایسے مت کہیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ عمل نے فراز صاحب کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ ٹی پنک شرارہ، ٹی پنک شارٹ شرٹ، دوپٹہ سائڈ کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے، چھوٹا سا مانگ ٹیکا لگائے، ہلکا سا سافٹ میک اپ کیے وہ بالکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ جب اسے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ کر مبہوت رہ گئے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنے پاس بیٹھے انسان کی آواز سن کر وہ چونکی تھی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایان، اس کے لبوں نے حرکت کی، اس نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ ایان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں میرے جذبوں پر یقین آیا؟ میں تم سے فلرٹ نہیں کر رہا تھا، پوری ایمانداری سے تمہاری طرف بڑھا ہوں، میں نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، کوئی کچھ بھی کہے میں صرف تم پر یقین کروں گا، میرے لیے صرف تمہاری ذات اہم ہے، میں تم پر خود سے بڑھ کر اعتبار کرتا ہوں۔ عمل، تم نے کہا تھا بیچ منجھدار میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں مر تو سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ عمل کا ہاتھ نرمی سے دباتے اس کے وسوسے دور کرنے لگا جو شاید عمل کو اس سے لے کر تھے۔ ایان نے کہہ کر عمل کی آنکھوں میں دیکھا۔ عمل نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ایان ملک کو نظریں جھکا کر اس کی باتوں پر اپنے یقین کی مہر ثبت کر گئی۔ ایان اس کا مسکرانا اور جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ عمل، ویسے تمہارا آنکھوں کا کلر اصل میں ایسا ہے،
اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ عمل نے سوال کیا۔ مجھے وہ مسکرایا، اتنی خوبصورت آنکھیں صرف میری عمل کی ہی ہو سکتی ہیں۔ جتنی سادہ تم ہو، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں تم یہ بناوٹی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ یقین اور اعتماد سے بولا، پھر پوچھا، کیوں؟ اگر میں نے لینس لگائے ہوئے تو آپ منگنی توڑ دیں گے؟ عمل آنکھوں میں شرارت لیے بولی، عمل بے شک تمہاری آنکھوں نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا، مگر میں تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عمل زیادہ دیر تک ایان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکے اور دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ ایان کی ایک ایک بات پر سچے دل سے ایمان لے آئی تھی۔ کچھ بولو، وہ اسے نظریں جھکائے دیکھ کر بولا، پورے خاندان میں صرف ہم دو کزنز کی ہی آنکھیں بلو ہیں، ایک میری اور دوسری داور کی۔ وہ روانی میں اسے بتا کر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ داور کون؟ ایان نے پوچھا۔ وہ میرا کزن تایا کا بیٹا، عمل نے بتایا۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں، بلکہ تمہارے کزن سے ہی نہیں، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت آنکھیں تمہاری ہیں۔ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ عمل کا دل ایان کی باتوں سے عجیب لے پر دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایان اسے شرماتا دیکھ کر طمانینت سے مسکرایا اور لمبا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایان ملک نے اپنی باتوں سے ہی نہیں، اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ عمل کو بے انتہا چاہتا ہے۔ ایان ملک نے سرفراز صاحب کا دن کا بھی بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ وہ بنا کہے ان کا ہر کام کر دیتا۔ عمل کو تو وہ ایسے رکھتا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ 2-3 ماہ میں ہی ایان ملک کی ضد پر وہ عمل ایان بن چکی تھی۔ ایان کے پرزور اصرار اور منت و سماجت پر فراز صاحب نکاح کے لیے مان گئے تھے، مگر رخصتی انہوں نے عمل کی پڑھائی کے بعد ہی رکھی تھی۔ وہ نکاح کے بعد عمل کو پہلی دفعہ ڈنر پر لے کر جا رہا تھا۔ آج عمل پورا دن یونیورسٹی میں بھی داور کو سوچتی رہی تھی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے۔ وہ ایان ملک کو اپنا پاسٹ بتانا چاہتی تھی، مگر ایان ملک کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ اگر ایان ملک نے بھی لوگوں کی طرح اسے قصوروار ٹھہرایا، اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ وہ دنوں جان سے ایان ملک کی ہو چکی تھی۔ ایان ملک کو کھونے کا سوچ کر ہی اس کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگتا۔ ایان ملک اس کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اور کچھ سوچتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ کیا ہوا ڈیئر وائفی؟ نکاح کے بعد میں تمہارے چہرے پر خوبصورت رنگ دیکھنا چاہتا تھا، مگر تم میری موجودگی میں کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا، تم جانتی ہو نا، مجھے بالکل پسند نہیں تم میرے پہلو میں ہوتے ہوئے میرے علاوہ کچھ اور سوچو۔ عمل اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے مسکرائی، دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ایان ملک میرا ہو چکا ہے۔ اب میرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں جو آپ کو دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، آپ کا نکاح کا سن کر مر ہی نہ جائیں کہیں۔ عمل ایان ملک کو شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، وہ تو میں پہلے بھی تمہارا ہی تھا۔ نکاح تو میں نے تمہیں اپنا بنانے کے لیے کیا ہے، تاکہ پورے حق سے تمہیں دیکھ سکوں، تمہیں چھو سکوں۔ اور محبت سے مسکرایا۔ ایان ملک اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ عمل اب یونیورسٹی کے آف ہونے پر ایان ملک کا ویٹ کر رہی تھی گراؤنڈ ایریا میں۔ اسے اسد اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، بلکہ اسد ہی نہیں، اس کا پورا ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ اسد نے عمل کے ساتھ آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جیب سے انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے پیش کی۔ تمام ارد گرد کے اسٹوڈنٹس تالیاں بجانے لگے۔ وہ ہوفتوں کی طرح اسد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو صرف اسے کلاس میٹ سمجھ کر چند گھڑی بات کر لیتی تھی۔ وہ کیا سمجھا تھا؟ اس کے نکاح کا بھی صرف اس کے عزیز دوستوں کو ہی پتہ تھا۔ عمل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسے ایان ملک اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔
عمل پریشان ہوئی تھی ایان ملک کو دیکھ کر، بلکہ ڈر گئی تھی ایان ملک کو دیکھ کر۔ ایان ملک اس کی طرف بڑھا تھا اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو پوری یونیورسٹی کے سامنے باری باری اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ اسد کا رنگ لال سرخ ہوا تھا، وہ ایک دم اٹھا تھا۔ کون ہو تم اور عمل کو کس طرح سے چھو رہے ہو؟ اسد لال ببو کا چہرہ لیے ایان ملک سے پوچھنے لگا۔ ایان ملک مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ عمل حیرانگی سے ایان ملک کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر بالکل غصہ نہیں تھا۔ عمل، تم یہ گاڑی کی چابی پکڑو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس نے نرمی سے عمل کو دیکھا، لیکن ایان عمل ہچکچا اپنی کچھ انہوئی کا احساس ہوا۔ عمل، میں کہہ رہا ہوں نا تم جاؤ، میں کچھ نہیں کروں گا، صرف بات کر کے آتا ہوں، پلیز آپ کی بار۔ ایان ملک نے عمل کو التجائی انداز میں کہا۔ عمل خاموشی سے ایان ملک کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چل گئی۔ عمل کے جانے کے بعد ایان ملک نے اپنا کوٹ اتار کر یونیورسٹی کے گراؤنڈ ایریا میں زمین پر پھینکا تھا اور اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی، اپنی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھول کر، اپنے بازو کے کف کھول کر اسے اوپر فولڈ کرنے لگا۔ اسد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کس حق سے اسے چھو رہا تھا۔ اس نے اسد کا گریبان پکڑ کر زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اسد اس کے مکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ ایان ملک نے پے در پے مکے مار کر اسے بحال کر دیا۔ اس کے کچھ دوست آگے بڑھے تھے، مگر ایان کا ایک ہی مکہ کھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ایان ملک نے اب اسے لاتوں سے دنک کر رکھ دیا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس نے آگے بڑھ کر ایان ملک سے اسد کو چھڑوایا۔ عمل ایان ملک کی ہے۔ آج کے بعد کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو ایان ملک اسے زیر زمین دفن کر دے گا۔ ایان ملک یہ کہتا ہوا اپنے بٹن بند کیے، بازو ٹھیک کیے، اپنی ٹائی درست کی اور اپنا کوٹ جھاڑ کر پہنتا ہوا، اپنے بالوں کو ہاتھوں سے درست کرتا ہوا گاڑی کی طرف چل پڑا، جہاں عمل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمل اسے بیٹھتا دیکھ کر ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھنے لگی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ عمل میری ہے، اس کے بارے میں آئندہ کے بعد ایسا مت سوچنا۔ وہ بتاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ عمل مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تمہیں کیا میں سڑک چھاپ گنڈا لگتا ہوں یا فلموں کا ہیرو جو میں تمہاری خاطر مار مار کر ان کا برکس نکال دوں گا؟ میں نے بس سمجھایا ہے، وہ بھی بڑے پیار سے۔ آئندہ وہ لڑکا تو کیا، کوئی بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچے گا۔ ایان ملک پیار سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا، آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ عمل نے اپنے دل کی بات پوچھی۔ ایان ملک مسکرایا، تمہارا کیا قصور تھا اس میں؟ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی بھی تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہے، مگر اب نہیں سوچے گا۔ ایان نے مسکرا کر عمل کو مطمئن کیا، ویسے مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگا، آئندہ مجھے دیکھ کر ڈرنا مت، میں تم پر خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں۔ ایان نے کہہ کر عمل کے تمام اندیشے دور کر دیے۔ عمل جیسے ہی گھر پہنچی تھی، اس کے دوستوں کی کالز آنے لگی۔ اس نے اٹینڈ کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ کیسے ایان نے اسد اس کے دوستوں کو دنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایان ملک کو ہیرو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی۔ پورے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں پاگل ہو رہی تھیں ایان ملک کے لیے، مگر عمل کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا ایان ملک کا اس طرح لڑنا، بلکہ اس کے سامنے کتنا معصوم بن رہا تھا۔ وہ غصے سے بیڈ پر لیٹ کر ایان ملک کو سوچ رہی تھی۔ ایان ملک کی کال پر عمل نے غصے سے اس کا فون کاٹا۔ ایان اسے کافی دیر تک فون کرتا رہا
عمل سائلنٹ پر لگا کر غصے سے سو گئی۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایان ملک اپنی گاڑی سے اترتا ہوا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عمل کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی، جو ہر ٹائم اسے دیکھ کر مسکراتا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، ایان ملک اسے اپنے چلو ہاتھ میرے سے ساتھ گاڑی میں گاڑی کا بیٹھو۔ دروازہ بند کرتے ایان عمل کو مسکراتے ہوئے مسکرا بولا۔ کر دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، عمل غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں گود میں اٹھا کر بٹھا دیتا ہوں۔ عمل کو غصہ آیا تھا اس کی بات پر۔ آپ نے مجھ سے نکاح اسی لیے کیا ہے کہ آپ اپنی غنڈہ گردی دکھا سکیں اور مجھ پر ایسے حق جتا سکیں۔ عمل کی بات پر ایان نے لب بھینچے تھے۔ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ عمل نے غصے سے رخ موڑا تھا۔ ایان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور خود لب بھینچتا ہوا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ عمل نے غصے سے ڈیش بورڈ پر اپنا ہاتھ 2-3 دفعہ مارا تھا اور غصے سے سیٹ بیلٹ باندھی۔ کس بات کا غصہ دکھا رہی ہو؟ اسے ایسے ہی جانے دیتا جو تمہیں پرپوز کر رہا تھا۔ آگ لگ گئی تھی وہ منظر دیکھ کر مجھے۔ پھر بھی تمہیں برا لگا ہے تو آئی ایم سوری، مگر آئندہ کسی نے تمہیں نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو ایسے ہی پیش آؤں گا۔ ایان نے لب بھینچ کر اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، آپ ساری دنیا کو ایسے ماریں گے جو مجھ سے کچھ کہے گا؟ ہاں ماروں گا، کیونکہ تم صرف میری ہو، ایان سپورٹ انداز میں بولا۔ آپ کے غصے کو دیکھ کر مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ نے جو غنڈہ موالی والی حرکت کی ہے، پوری یونیورسٹی میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ پچھتا رہی ہوں آپ سے نکاح کر کے۔ اس سے تو اچھا تھا میں آپ کو چھوڑ کر اس اسد کا پرپوزل قبول کر لیتی۔ عمل غصے سے بولتی ہوئی وہ کہہ گئی جو وہ سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی، مگر غصے سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا تھا ایان نے گاڑی جھٹکے سے روکی تھی۔ اگر عمل نے سیٹ بیلٹ نہ باندھی ہوتی تو یقیناً عمل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا۔ ایان نے عمل کی گردن پکڑی تھی۔ آئندہ تمہارے منہ سے میں نے کسی غیر مرد کا نام بھی سنا نا، تمہاری سانسیں روک دوں گا میں۔ تم صرف میری ہو۔ اگر آئندہ ایسی فضول بات کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ ایان کی گرفت کافی سخت تھی۔ عمل کو سانس لینے میں دقت ہوئی۔ ایان غصے سے اسے چھوڑ کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ عمل گہرے گہرے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ عمل ایان کے غصے سے کافی ڈر گئی تھی۔ اب وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچا اور عمل کے اترنے پر اس کی طرف بنا دیکھے گاڑی بھگا کر لے گیا۔